السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مقدم نیوز۔ رپورٹ نثار احمد ارائیں نواب شاہ، تحریر میر نادر علی ابڑو۔ آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں انسداد رشوت ستانی کا عالمی دن بڑے وسیع پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مختلف پروگرام ہو رہے ہیں جن میں کرپشن کے حوالے سے عوام میں شعور کی بیداری کے حوالے خیالات کا تبادلہ کیا جاتا ہے اور عوام کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اصل میں محکمہ اینٹی کرپشن ہے کیا اور اس کا کیا کام ہے اور عوام اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ حقیقت میں محکمہ اینٹی کرپشن بنا ہی مظلوم اور کرپٹ لوگوں کے ستائے ہوئے عوام کے لیے، مگر آج تک عوام محکمہ اینٹی کرپشن سے مطلوبہ نتائج حاصل کر نہ سکے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہاں کے غریب اور مظلوم افراد اس محکمے تک پہنچتے ہی نہیں ہیں اور انہیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ وہ اس محکمے سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ 1977 میں اپنے والد کامریڈ تاج محمد ابڑو سے اینٹی کرپشن کے نام پہلی مرتبہ سنا جب وہ اسپیشل جج اینٹی کرپشن سکھر ڈویژن تھے۔ وہ اکثر اوقات اپنے دوستوں کی محفل میں یہ کہتے تھے کہ اگر انگریز سرکار محکمہ اینٹی کرپشن نہ بناتی تو سندھ کے افسر شاہی محکمہ ہی ہڑپ کر جاتے۔ مجھے تو اینٹی کرپشن کا جج بننے کے بعد خبر پڑی کہ افیسر لاکھوں کا مال غنیمت سمجھ کر اس طرح ہضم کرتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا کی میراث ہو۔ میرے والد نے اپنے وقت گزار کر چلے گئے، اس وقت میں بچہ تھا اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو سمجھ نہ سکا۔ مگر خدا کی قدرت کی 1993 میں لاڑکانہ سے LLB کرنے کے بعد وکالت شروع کی تو 1994 میں LLB کی بنیاد پر محکمہ اینٹی کرپشن میں بھرتیوں کا اشتہار آیا۔ اپنے استاد کامریڈ سبھو گیان چندانی کے کہنے پر درخواست بھیجی، پھر سب مرحلوں سے گزر کر میرٹ پر پاس ہو کر ٹریننگ وغیرہ کر کے 1998 میں بحیثیت سرکل افیسر اینٹی کرپشن شہداد کوٹ تعیناتی ہوئی۔ شہداد کوٹ شہر میں میرا آبائی شہر بھی تھا، اس لیے غریب و مستحق مسکین لوگوں کی میرے پاس بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ جب مجھے بابا سائی کامریڈ تاج محمد ابڑو کے کہے الفاظ یاد آئے اور ان جملوں کو سمجھنے لگا، میرے خیال میں حکومت سندھ کا یہ واحد محکمہ ہے جس میں اگر اینٹی کرپشن سرکل افیسر نیک نیتی سے کام کرے تو وہ غریب و مستحق مسکین لوگوں کی دعائیں ایسے رب جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ میں جب اینٹی کرپشن سندھ کی تاریخ کا ایک معمولی سرکل افیسر تھا، محنت اور شوق ایمانداری سے کام کرنے کی وجہ سے کافی غریبوں کے کام صرف فون پر کہنے سے کرتا تھا۔ کسی کو خط، کسی کو کارڈ اور کسی کے ساتھ جا کر افیسر سے انصاف حاصل کر کے دینا، یہ سب میرے دور میں کیا اور اب تک کر رہا ہوں۔ شہداد کوٹ کے بعد میرا تبادلہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بطور سرکل افیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اب ڈپٹی ڈائریکٹر نواب شاہ شہید بینظیر آباد ڈویژن اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا ہوں۔ لکھنے کا مقصد فقط اور فقط یہ ہے کہ ہماری سندھ کی عوام بہت مظلوم، پسماندہ اور کم تعلیم یافتہ ہے۔ انہیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی افیسر ظلم زیادتی کرے تو کہاں اور کس کے پاس داد رسائی کے لیے جانا ہے۔ پھر وہ مظلوم لوگ یا تو وڈیروں، سرداروں، پیروں اور میروں کے پاؤں پکڑتے ہیں یا پھر کسی وکیل کی معرفت جا کر کسی آفس یا کورٹ وغیرہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ مسکین مظلوم لوگ سالہ سال تک پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بجائے میر، پیر، سردار اور وڈیروں کے اوطاق پر جانے کے بجائے ہمارے پاس پہنچ کر ایک سادہ سا پیپر پر کسی بھی سرکاری ملازم یا افیسر کی زیادتی کے حوالے سے لکھ کر دے تو ان کا کام بغیر کسی سفارش یا منت کے ہو جائے گا۔ اس کے لیے فقط ایک درخواست پر ہم انکوائری کر کے پختہ ثبوت ہاتھ کر کے یکدم FIR کاٹنے کے لیے لکھتے ہیں۔ FIR کاٹنے کی اجازت پہلے گریڈ سے 8ویں گریڈ تک ضلع ڈپٹی کمشنر اور 9ویں گریڈ سے 16ویں گریڈ تک ڈویژنل کمشنر اور 17ویں گریڈ سے اوپر کے لیے چیف سیکریٹری سندھ کی اجازت دیتے ہیں۔ FIR کاٹنے کے بعد تحقیقات شروع ہوتی ہے اور اس طرح ایک دفعہ دوبارہ پھر پختہ ثبوت کی بنا پر ہی کیس چلان کیا جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں وقت ضرور لگتا ہے مگر فریادی عرضدار کا کیس پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اکثر عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اینٹی کرپشن والوں کو ہم نے درخواست دی ہے، کافی وقت ہو گیا ہے مگر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہ حقیقت ہے مگر اس دیر میں فریادی کا کیس بھی بہت مضبوط بنایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس عام پولیس والوں کی طرح لاٹھی والی بات ہی نہیں بلکہ ہمارے پاس قلم کی اور حق کی بات ہے۔ مسکین اور مظلوم ستائے ہوئے لوگ جب سب دروں سے مایوس ہو کر ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو میرے پاس نہ جانے کتنے ہی مرد و خواتین روتے ہوئے آفس میں آتے ہیں اور انصاف ملنے پر خوش ہو کر ہنستے مسکراتے واپس جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے پاس زیادہ تر
شکایت پولیس اور ریونیو کی ہی ہے۔ دیہات میں غریبوں کو پولیس لوٹ مار کر ان کے مال مویشی فروخت کر کے انہیں کنگال کر دیتے ہیں، مگر مسکین غریب لوگ خوف کے مارے زبان سے اف بھی نہیں کرتے۔ اس ڈر کے مارے کہ پولیس تشدد کرے، تنگ نہ کرے، میں واضح کرتا چلوں کہ ہمارے پاس پولیس کے خلاف کافی کیس داخل ہوتے ہیں، مگر ان میں درخواست گزار کو تو پولیس افیسر منت سماجت بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ پولیس افیسر قرآن پاک کا واسطہ دے کر عرضداروں کے پاس گئے ہیں کہ مہربانی کر کے ہم سے راضی نامہ کر لیں، نہیں تو ہم پر کیس داخل ہوا اور چلان ہوا تو ہماری ترقی نہیں ہوگی۔ مجھے میرے قریبی عزیز کامریڈ جام ساقی کے لفظ یاد آتے ہیں کہ نادر اینٹی کرپشن میں عدلیہ کی ہمشیرہ ہیں۔ جیسا کہ میں خود بھی وکیل رہ چکا ہوں، عرضدار کو کورٹ میں جانے کے لیے بھی وکیل چاہیے، غریب لوگوں کے پیٹ پالنے کے لیے آٹا بھی میسر نہیں ہوتا، پھر وہ مسکین کہاں سے کہ وکیل کی فیس لائیں۔ مگر اس کے برعکس اگر وہ ہمارے پاس صرف 1 روپے کے سادہ پیپر پر درخواست لکھ کر دیں، پھر دیکھو کہ اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کا ثبوت محکمہ اینٹی کرپشن گزشتہ کئی سالوں سے چیف منسٹرز، صوبائی اسمبلی کے ممبران سے لے کر کمشنرز اور اعلیٰ عہدوں پر فائز افسران کو چلان کر چکا ہوں۔ بات ہے فقط ہماری پیاری سندھ کے مظلوم عوام کو سمجھانے کی کہ اینٹی کرپشن کیا ہے۔ یہ غریب عوام انگریزی لفظ اینٹی کرپشن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر انہیں اچھے طریقے سے سمجھایا جائے تو سندھ میں محکمہ اینٹی کرپشن سے بڑھ کر کوئی ایسا ادارہ نہیں جو بغیر وکیل کے فیس اور بغیر کسی سرداروں، پیروں، جاگیرداروں، وڈیروں کے دوروں پر قدم بوسی کا کام ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کیا جائے کہ یہ محکمہ ہی ہے بے پہنچ غریب، مظلوم، نادر غریب، مسکین لوگوں کے لیے۔ اگر یہ لوگ اس محکمے کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو میر نادر علی ابڑو، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، شہید بے نظیر آباد ڈویژن، نواب شاہ۔